بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب هل يبيت اصحاب السقایۃ او غیرهم بمکۃ لیالی منی۔ یہ باب اس بیان میں کہ منی کی راتوں میں جو لوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں تو کیا وہ مکہ معظمہ میں رات گزار سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ رمی جمار احناف کے نزدیک واجب ہے اور منی میں رات گزارنا سنت ہے۔ اگر کوئی رات منی میں نہ رہے مگر رمی جمار کے لیے منی میں آ جائے تو اس پر دم لازم نہیں ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ اگر منی میں رات نہ گزاری تو دم واجب ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ اگر ایک رات کسی دوسری جگہ گزاری تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر منی کی تمام راتوں میں کسی اور جگہ رہا تو دم واجب ہے۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ کی راتیں منی میں بسر کرنا سنت ہے۔ لہذا جو شخص 10 یا 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا تو وہ واپس آ کر رات منی ہی میں گزارے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 سندوں کے ساتھ روایت ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبید ابن میمون حدثنا عیسیٰ ابن یونس عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحویل سند وحدثنی یحییٰ ابن موسیٰ حدثنا محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج اخبرنی عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن۔ تحویل سند وحدثنی محمد بن عبد اللہ ابن محمد بن عبد اللہ ابن نمیر حدثنا ابی حدثنا عبید اللہ حدثنی نافع عن ابن عمر ان العباس استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبیت بمکہ لیالی منی من اجل سقایتہ فأذن له۔ ہاں، 3 طرق سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ پہلے طریق میں رخصہ کا قول ہے اور دوسرے طریق میں اذنا کا قول ہے، لیکن یہ ترخیص اور اذن کس میں تھا یہ معلوم نہیں ہوا، اور اس کا بیان طریق ثالث میں کیا۔
کہ منا میں رات گزارنے کے بجائے مکہ مکرمہ میں رات گزارنے کی اجازت اور رخصت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کے راویوں میں محمد ابن عبید ابن میمون ہیں، دوسرے عیسیٰ ابن یونس ابن ابی اسحاق ہیں، تیسرے عبید اللہ عمری ہیں، چوتھے نافع مولا ابن عمر ہیں۔ رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخصہ کا مفعول محذوف ہے، تقدیر یہ کہ رخصہ فی البیتوتۃ لیالی منی بمکہ لأہل السقایا۔ تیسرا عبداللہ طریق جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ ان العباس استأذن النبی۔ اس تیسرے طریق کے راویوں میں محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے عبداللہ ابن نمیر سے، انہوں نے روایت کی ہے عبید اللہ سے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے منا کی راتوں میں مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت چاہی۔ کیوں چاہی؟ من اجل سقایتہ، اس لیے کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ فأذن لہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں رات گزارنے کی اجازت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ منا کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزاریں۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، یا بیمار ہے، اور یا کوئی خدمت حاجیوں کی اس سے متعلق ہے، تو مکہ مکرمہ میں رات گزارے۔ فرماتے ہیں تابعہ ابو اسامہ، یعنی محمد بن عبداللہ بن نمیر کی متابعت کی ہے ابو اسامہ حماد ابن اسامہ لیثی نے، اور اس متابعت کی تخریج امام مسلم نے کی ہے۔ اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر کی متابعت کرنے والے عقبہ ابن خالد ہیں۔ عقبہ ابن خالد ابو مسعود کوفی، ان کی متابعت کی تخریج عثمان ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں کی ہے۔ اور محمد بن عبداللہ ابن نمیر کی متابعت کرنے والے تیسرے صاحب ہیں ابو زمرہ، ان کا نام ہے انس ابن عیاض۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب و سقایت الحاج
میں اس روایت کی اس مطابعت کی تخریج کی ہے۔ باب رمی الجمار، یہ باب رمی جمار کے وقت کے بیان میں کہ رمی جمار کا وقت کیا ہے۔ وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو رمی جمار فرمائی چاشت کے وقت، غرم بعد ذالک بعد الزوال، اور اس کے بعد یعنی 11-12 ذی الحجہ کو رمی کی زوال کے بعد۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ کی ایک روایت میں یہ ہے، رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرہ یوم النحر الضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے 2 حکم معلوم ہوئے۔ پہلا حکم یہ کہ 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت چاشت کے وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے چاشت کے وقت ہے، لیکن طلوع شمس کے بعد کنکری مارنا جائز ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمروا الجمرہ حتی تطلع الشمس، رمی جمار نہ کرو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور آخری وقت اس کا غروب شمس تک ہے۔ غروب شمس تک بتا دیا تھا پہلے کہ اگر غروب شمس تک رمی جمار نہیں کی تو برا کیا۔ اب رمی جمار دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو کرے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ایام تشریق میں رمی یعنی 11 12 13 ان میں رمی، اس کا محل زوال شمس کے بعد ہے، اور اس پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ ہاں، تیسرے دن کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرے دن کی رمی زوال سے قبل جائز ہے استحساناً۔ فرمایا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر 11 یا 12 ذی الحجہ کو قبل زوال رمی کی تو اس کا اعادہ کرے گا، اور تیسری دن اگر زوال سے پہلے رمی کر لی تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور امام مالک، امام اعظم، امام سفیان ثوری، شافعی، ابو ثور، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایام تشریق گزر گئے اور سورج غروب ہو گیا تو رمی فوت ہو گئی، اب اس کا جبر دم سے ہوگا کہ دم واجب ہو جائے گا۔ حدثنا ابو نعیم
قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمى أمامك فارمي فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فرماتے ہیں حضرت وبرا سے مروی ہے کہ میں نے، حضرت وبرا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے معلوم کیا کہ میں کس وقت کنکری ماروں، تو انہوں نے کہا، فرمایا اذا رما امامک فرمی، جب تمہارا امام کنکری مارے تم بھی مارو. تو پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کننا نتحین، ہم وقت کی طاق میں رہتے، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا، جب سورج ڈل جاتا تو ہم اس سے یہ معلوم ہوا کہ 10ویں ذی الحجہ کی رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اور باقی دنوں میں جو رمی ہوگی اس کا وقت مسنون زوال کے بعد ہے، زوال کے بعد سے غروب تک. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ منا اور مکہ کے بیچ میں 3 ستون بنے ہیں، ان ستونوں کو جمرہ کہتے ہیں. پہلا ستون جو منا کے قریب ہے جمرہ اولا کہلاتا ہے، اور بیچ کا ستون جمرہ وسطی، اور جو مکہ معظمہ سے قریب ہے جمرۃ العقبہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ ہی کی رمی کی جاتی ہے، اس روز کسی دوسرے جمرے کی رمی نہیں ہے، یعنی جمرہ اولا یا جمرہ وسطی کی رمی نہیں ہے. بطن وادی میں کھڑے ہو کر نیچے سے 7 کنکری جمرے پر مارے، ہر کنکری انگشت شہادت اور انگوٹھے کی چٹکی سے اللہ اکبر کہہ کر مارے، جمرہ کے اوپر سے کھڑے ہو کر نہ مارے. کنکریاں اس طرح مارے کہ جمرہ تک پہنچے یا اس سے 3 ہاتھ کے فاصلے تک گرے، اس سے زیادہ دور گری تو شمار نہ ہوگی. پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ اللہ لبیک اللہم لبیک کہنا قطع کر دے، اور رمی کے بعد فوراً منا واپس ہو جائے. باب رمی الجمار من وطن الوادی، یہ باب اس بارے میں کہ نالے کے نشیب میں کھڑے ہو کر کنکری مارنا، نالے کے نشیب میں کھڑے ہو کر کنکریاں مارنا. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها قال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن وليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش بهذا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس حدیث کی تخریج کی اپنے شیخ محمد ابن کثیر سے، ان کے شیخ ہیں سفیان ثوری، ان کے سلیمان عامش، ان کے ابراہیم نخعی، وہ روایت کرتی ہیں عبد الرحمن ابن یزید نخعی سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مسعود سے، فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن یزید کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نالے کے نشیب میں کھڑے ہو کر کنکریاں ماری، تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، بعض لوگ تو اوپر ہی کھڑے ہو کر مارتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس مقام سے اس ہستی نے کنکریاں ماری تھیں جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ نازل ہوئی، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر اس ہستی نے کنکریاں ماری تھیں جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر کنکریاں ماری تھیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ کی رمی نشیب میں کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، اور مطلب یہ کہ اس ذات نے کنکری ماری جس پر قرآن نازل ہوا، اور سورہ بقرہ کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ اس میں حج کے احکام زیادہ مذکور ہیں، اس میں حج کے احکام زیادہ مذکور ہیں، تو اب گویا کہ یہ کہا کہ من ہونا رما، یہاں سے رمی جمار کی اس ذات نے کہ جس پر امور مناسک نازل ہوئے اور جن سے شرع اخذ کی گئی، تو لہذا اسی ذات کی اقتدا اور اتباع زیادہ لائق ہے ان لوگوں کی اقتدا کرنے سے کہ جو رمی جمار اس کے اوپر سے کرتے ہیں۔ وقال سورہ بقرہ کے نزول کا ذکر کیا، سورہ بقرہ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران وغیرہ یہ کہنا مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی سورہ بقرہ فرمایا ہے، فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جس انسان نے سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں پڑھیں رات میں تو اس کے لیے کافی ہے۔ وقال عبداللہ ابن ولید حدثنا سفیان عن العامش بہذا، فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن ولید عدنی نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، انہوں نے روایت کی سلیمان عامش سے اس حدیث کی اسی طریقے پر جس طریقے پر مروی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ باب رمی الجمار بسبع حسیات، حسات کی جمع ہے، فرماتے ہیں یہ باب اس بیان میں
کہ ہر جمرے پر 7 کنکری مارنا ہے، ہر جمرے پر 7 کنکری مارنا ہے۔ ذکرہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 7 کنکری مارنے کا ذکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اور یہ حدیث ابھی آتی ہے جو باب آئے گا، باب اذا رمى الجمرتین، اس باب کے بعد چوتھا باب ہے وہ۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ بن مسعود انہ انتہى الى الجمرۃ الکبریٰ جعل البیت عن یسارہ ومنا عن یمینہ ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت علیہ سورۃ البقرہ۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہ انتہى الى الجمرۃ الکبریٰ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس آئے جو کہ جمرۃ العقبہ ہے، جمرۃ العقبہ۔ ابھی آپ کو بتایا کہ جب منا سے مکہ مکرمہ چلیں گے تو یہ آخری جمرہ ہوگا، یعنی وہ جمرہ جو مکہ معظمہ کی طرف ہے، جس کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں اور جمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس آئے تو جعل البیت عن یسارہ ومنا عن یمینہ، تو آپ نے مکہ معظمہ کو بائیں جانب کیا اور منا کو دائیں جانب، ورمى بسبع، اور آپ نے 7 کنکری ماری، اور اس کے بعد فرمایا هكذا رمى الذي انزلت علیہ سورۃ البقرہ، ایسی رمی کی ہے اس ذات نے کہ جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، اس ذات نے کہ جس پر کہ سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اب سورہ بقرہ کے نزول کی تخصیص کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چونکہ حج کے اکثر احکام سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کنکری 7 مارنا ہے، 7 کنکری مارنا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب رمی کرے گا جمرہ کی تو بیت اللہ کو اپنی دائنی طرف کرے اور منا کو اپنی بائیں طرف۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے، پہلے اگلی حدیث کا میں آپ کے سامنے اور ترجمہ کرتا ہوں۔ باب من رمى جمرۃ العقبہ وجعل البیت عن یسارہ، یہ باب اس بیان میں کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے وقت
بیت اللہ کو بائیں طرف کرنا۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الحکم عن ابراہیم عن عبد الرحمن ابن یزید انہ حج مع ابن مسعود، فرماتے عبد الرحمن ابن یزید کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ حج کیا۔ فرآہ یرمی الجمرۃ الکبریٰ بسبع حصیات، تو آپ نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے 7 کنکری ماری جمرہ کبریٰ کو۔ وجعل البیت عن یسارہ، اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف کیا، ومنی عن یمینہ، اور منی کو اپنے دائنی طرف۔ اور پھر فرمایا ھذا مقام الذی انزل علیہ سورۃ البقرہ، یہ مقام اس ذات کے کنکری مارنے کا ہے کہ جن پر کہ سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ باب یکبر مع کل حصات، یہ باب اس بیان میں کہ ہر کنکری مارتے وقت میں اللہ اکبر کہے۔ قالہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قول یعنی ہر کنکری کے وقت میں تکبیر کہنا ہے، یہ روایت کی ہے عبداللہ ابن عمر نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے، اور یہ ابھی باب آگے آتا ہے۔ یاد یہ رکھیے کہ ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمی 7 کنکریوں سے کی جائے، اور رمی کے وقت میں اللہ اکبر کہا جائے، اور رمی کے وقت میں جمرہ عقبہ، جب جمرہ عقبہ پر رمی کی جائے تو بیت اللہ کو بائیں طرف اور منی کو دائیں طرف کرے، اور یہ کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، رمی کر کے فوراً منی واپس آ جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جمرہ عقبہ اور جمروں سے 4 باتوں میں ممتاز ہے۔ پہلی بات یہ کہ یوم نحر 10ویں ذی الحجہ کو صرف اسی کی رمی کی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ جمرہ عقبہ کی رمی کا مسنون وقت چاشت کا وقت ہے۔ تیسرا یہ کہ نشیب میں کھڑے ہو کر اس کی رمی کی جائے، اور چوتھا یہ کہ دعا وغیرہ کے لیے اس کے پاس نہ ٹھہرا جائے، برخلاف دوسرے جمروں کے کہ ان کے پاس دعا کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اسی مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے انصار سے بیعت لی تھی۔ حدثنا مسدد عن عبد الواحد حدثنا العامش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء۔ فرماتے ہیں عامش کہ میں نے حجاج کو سنا، وہ منبر پر کہہ رہا تھا وہ صورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، اور وہ صورت جس میں آل عمران کا ذکر ہے، اور وہ صورت جس میں کہ نساء کا ذکر ہے۔ عامش کہتے ہیں فذکرت ذالک لابراہیم، تو میں نے اس کا تذکرہ ابراہیم سے کیا، ابراہیم نخعی سے تذکیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حدثنی عبد الرحمن ابن یزید، کہ مجھ سے عبد الرحمن ابن یزید نے حدیث بیان کی کہ انہ کان مع ابن مسعود، کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جمرۃ العقبہ کی رمی کی تو یہ ان کے ساتھ تھے۔ فاستطبن الوادی، تو وادی کے نشیب میں اترے، حتی اذا جاز بشجرہ اعتراضہا، یہاں تک کہ جب درخت کے مقابل ہو گئے تو آپ اس کے سامنے آئے۔ فرما بسبع حصیات، تو آپ نے 7 کنکری ماری۔ مع کل حصات، مع کل حصات یکبر مع کل حصات، ہر
کنکری پر تکبیر کہتے، اور پھر فرمایا من ہاؤنا والذی لا الہ غیرہ قام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہیں وہ کھڑے ہوئے تھے کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ اب ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فاستتبن الوادی، کہ اس جمرے کے قریب جو نالہ ہے اس کے نشیب میں اترے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت تھا، اس کے مقابل ہو کر رمی کی، اور اس رمی میں یہی سنت ہے کہ جمرہ سے 5 ہاتھ کے فاصلے پر وادی میں کھڑے ہو کر رمی کریں، البتہ جمرہ صغرا میں یہ کہ اوپر چڑھ کر رمی کریں، اور یہ بنسبت جمرہ عقبہ کی اونچی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو سب ہموار ہو گئی، سڑکیں بن گئی، اور 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے رمی کرنا چاہیے، اور بھیڑ کی وجہ سے یہ نہ ہو سکے تو جتنی دور ہو سکے وہاں سے کنکری مارے، اور اتنی دور سے کنکری مارے کہ کنکری جمرے تک پہنچے یا 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر جا کر کے رہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، بعض تابعین کا قول ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے سورۃ التی تذکر فی البقرہ۔ تو اب حجاج نے یہی کہا تھا تذکر فی البقرہ و سورۃ التی یذکر فیہا آل عمران، تو حضرت سلیمان عامش نے حضرت ابراہیم نخعی سے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سورۃ البقرہ کہتے ہوئے سنا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کہہ دیا جائے۔ اب اگلی روایت دیکھیں، باب من رما جمرۃ العقبہ ولم یقف، یہ باب اس کے بیان میں کہ جس نے جمرۃ العقبہ پر رمی کی، جمرۃ العقبہ پر رمی کی، اور ولم یقف، اور حال یہ کہ اس کے پاس نہ ٹھہرے۔ فرماتے قالہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی، نبی کریم علیہ السلام نے سے اس کی روایت عبداللہ ابن عمر نے کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جمرہ عقبہ پر رمی فرماتے ولا یقف عندہا، اور اس کے پاس نہیں ٹھہرتے۔ باب اذا رما الجمرتین یقوم ویسہل مستقبل القبلہ، فرماتی ہیں یہ باب اس بارے میں کہ جب پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارے، وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، تو نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑا ہو، نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑا ہو۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا طلحہ ابن یحییٰ حدثنا یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على اثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى۔
فرماتے ہیں حضرت سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے کہ عبداللہ ابن عمر پہلے جمرے پر 7 کنکریاں مارتے. پہلے الجمرۃ یرمی الجمرۃ الدنیا، دنیا ادنا کا مؤنث ہے، معنی یہ کہ پہلے جمرے پر 7 کنکریاں مارتے. اچھا، یکبر علی اثر کل حصات، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہر کنکری پر تکبیر کہتے. ثم یتقدم حتی یسہل، پھر آپ آگے بڑھتے اور نرم اور ہموار زمین میں آ جاتے. فیقوم مستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف منہ کر کے دیر تک کھڑے رہتے. فیقوم طویلا ویدعو، اور ویرفع یدہ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. ثم یرمی الوسطی، پھر دوسرے جمرے کو کنکریاں مارتے. ثم یأخذ ذات الشمال، ثم یأخذ ذات الشمال فیسہل ویقوم فیسہل ویقوم مستقبل القبلہ، اور اس کے بعد آپ بائیں طرف بڑھ کر نشیب اور نرم زمین میں آ جاتے. وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، اور قبلہ رخ کھڑے ہوتے. ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے. وَيَقُومُ طَوِيلًا، اور دیر تک کھڑے رہتے. ثُمَّ يَرْمِي ذَاتَ الْعَقَبَةِ، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وادی کے نشیب سے. وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، اور جمرہ عقبہ کے پاس آپ نہیں ٹھہرتے. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، اور پھر وہاں سے واپس آتے اور یہ کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. باب رفع الیدین عند جمرۃ الدنیا والوسطی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا باب قائم کیا کہ یہ باب پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بیان میں. روایت وہی ہے. حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ حدثنی اخی عن سلیمان عن یونس ابن یزید عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر کان یرمی جمرۃ الدنیا بسبع حصیات، کہ بے شک عبداللہ ابن عمر پہلے جمرے پر 7 کنکری مارتے. ہر یکبر علی اثر کل حصات، ہر کنکری پر تکبیر کہتے. ثم یتقدم،
اور پھر آگے بڑھ جاتے فیسہلو تو آپ نرم زمین پر آتے فیقوم مستقبل القبلہ قیامً طویلا تو قبلہ رک کر کے بہت دیر تک کھڑے رہتے فیدعو ویرفع یدہ تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ثم یرمی الجمرۃ الوسطیٰ اور پھر بیچ والے جمرے پر رمی کرتے ایسے ہی فیاخذ ذات الشمال پھر بائیں طرف آگے بڑھتے فیسہلو پھر آپ نرم زمین میں آتے اور آپ قبلہ رخ ہو کر دیر تک کھڑے رہتے فیدعو ویرفع یدہ ثم یرمی الجمرہ پھر آپ رمی جمار کرتے جمرہ عقبہ کی من وطن الوادی وادی کے نشیب سے ولا یقف عندہا اور آپ اس کے پاس نہیں ٹھہرتے ویقول ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ابھی آپ نے پڑھی۔ باب الدعاء عند الجمرتین، یہ باب اس بارے میں کہ پہلے دو جمروں کے پاس میں دعا کرنا۔ حدیث پاک وہی ہے کہ حدثنا محمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا یونس عن الزہری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رما الجمرہ التي تلی مسجد منی یرمیہا بسبع حصیات، کہ امام زہری بیان فرماتے ہیں، امام زہری بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس جمرے پر رمی فرماتے جو جمرہ کے منی کی مسجد خیف کے قریب ہے، یعنی جمرہ اولا، تو یرمیہا بسبع حصیات 7 کنکری مارتے، یکبر کلما رما بحصات، جب بھی آپ کنکری مارتے تو آپ تکبیر کہتے، ثم تقدم امامہ پھر اس سے آگے بڑھ جاتے، فوقف مستقبل القبلہ رافعا یدہ تو آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرتے، وکان یطیل الوقوف بہت دیر تک کھڑے رہتے، پھر آپ دوسرے جمرے پر آتے، فیرمیہا بسبع حصیات تو 7 کنکری مارتے، یکبر کلما رما بحصات ہر کنکری کے وقت میں رمی جمار کرتے، یکبر کلما رما بحصات جب بھی کنکری مارتے تو آپ تکبیر کہتے، ثم ینحدر ذات الشمال پھر آپ بائیں طرف اترتے نشیب میں، مما یلی الوادیہ جو کہ وادی سے متصل ہے، تو آپ قبلہ رخ کھڑے ہوتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے، پھر آپ اس جمرے کے پاس آتے جو جمرہ کے عند العقبہ، عقبہ کے پاس، یعنی جمرہ عقبہ جس کو جمرہ کبریٰ بولتے ہیں، فیرمیہا بسبع حصیات تو آپ 7 کنکری مارتے، یکبر عند کل حصات ہر کنکری کے وقت تکبیر کہتے، اور پھر آپ واپس آتے، ولا یقف عندہا اور اس کے پاس ٹھہرتے نہیں تھے۔ اب یہ جو فرمایا امام زہری نے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مراسیل زہری سے ہے، اس لیے کہ امام زہری نے براہ راست یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال الزہری سمعت سالم بن عبد اللہ یحدث مثل هذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام زہری نے فرمایا کہ میں نے سالم ابن عبداللہ کو سنا کہ وہ اسی کے مثل جو حدیث آپ نے پڑھی
اسی کے مثل اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وکان ابن عمر یفعلہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ کیسا کرتے تھے کہ ان تینوں جمرات پر جب رمی کرتے تو ہر کنکری مارنے کے وقت میں اللہ اکبر کہتے، اور پہلے دو جمرہ کے پاس قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرتے، اور آخری جمرہ جو جمرۃ العقبہ ہے، جس کو الجمرۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس آپ کنکری مار کر ٹھہرتے نہیں تھے۔ اور فرمایا وَكَانَ ابن عمر يَفْعَلُهُ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا فرماتے تھے۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ منی جب واپس آئیں گے تو منی میں قربانی کرنا ہے شکرانے کی۔ یہ قربانی قارن اور متمتع پر واجب ہے اور مفرد کے لیے مستحب ہے، اور قران اور تمتع کرنے والے اگر نادار ہوں، قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھیں، تو قربانی کے بجائے 10 روزے ان پر رکھنا واجب ہے۔ 3 روزے حج کے مہینوں میں احرام باندھنے کے بعد، چاہے وہ متفرق رکھیں چاہے متواتر، اور بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھیں۔ باقی 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھیں، اور بہتر یہ کہ مکان پر پہنچ کر رکھیں۔ یہ سمجھئے۔ اچھا، دوسری بات، قربانی کے بعد مرد حلق کرائیں، یعنی سر منڈوائیں یا بال کتروائیں۔ عورت انگلی کے ایک پورے کے برابر، ایک گانٹھ کے برابر بال کتروائیں۔ ان کو سر منڈوانا حرام ہے، اس لیے کہ عورت کا سر منڈوانا گویا کہ یہ مصلح کرنا ہے۔ مفرد کے لیے قربانی کے بعد حلق کرنا مستحب ہے، اور متمتع اور قارن پر واجب ہے کہ قربانی کے بعد حلق کرے۔ اگر سر پر بال نہ ہو تو بھی اس طرح پھرانا واجب ہے۔ اگر سر میں پھڑییں یا زخم ہو تو سر منڈوانا لازم نہیں۔ سر منڈوانے سے پہلے ناخن ترشوانا، خط بنوانا نہیں چاہیے۔ ایسا کیا تو دم دینا لازم ہوگا۔ اب جب بال منڈوا لیے یا بال کتروا لیے تو اب اس پر عورت کے سوا احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں وہ سب حلال ہو گئیں سوائے عورت کے قریب جانے کے۔ اب اگر ہو سکے تو 10ویں ذی الحجہ ہی کو طواف زیارت کے لیے بیت اللہ میں حاضر ہو۔ اگر طواف زیارت 10ویں ذی الحجہ کو نہیں کر سکا تو 11ویں اور 12ویں میں بھی یہ طواف کر سکتا ہے، لیکن 10ویں کو طواف کرنا افضل ہے۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ قارن اور مفرد طواف قدوم میں
اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی دونوں یا صرف سعی کر چکے ہیں تو اس طواف میں رمل نہ کریں، ورنہ اس طواف میں رمل اور سعی دونوں کریں۔ اسی طرح جس نے صرف عمرے کا طواف میں رمل کیا وہ بھی اس طواف میں رمل و سعی کرے۔ طواف زیارت کا وقت 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ تک ہے، غروب آفتاب تک۔ اس کے بعد تاخیر کرنا گناہ ہے اور اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی، دم واجب ہے۔ طواف زیارت کر کے منی جائیں، کیونکہ 10ویں تاریخ سے 3 دن منی میں گزارنا سنت ہے۔ اس طواف کے بعد عورتیں بھی حلال ہو گئیں اور حج اس کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 11، 12 ذی الحجہ کو بعد ظہر تینوں جمروں کو رمی کرنا ہے۔ 11، 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت آفتاب ڈلنے سے صبح تک ہے، مگر رات میں آفتاب ڈلنے کے بعد مکروہ ہے۔ اور 13ویں کی رمی کا وقت صبح سے آفتاب ڈوبنے تک ہے، مگر صبح سے آفتاب ڈلنے تک مکروہ ہے، اور آفتاب ڈلنے کے بعد غروب آفتاب تک مسنون ہے۔ 11ویں ذی الحجہ کو بعد ظہر تینوں جمروں پر رمی کریں۔ جمر اولا سے شروع کریں جو مسجد خیف کے قریب ہے، پھر جمر وسطیٰ پر جو اس کے بعد ہے، پھر جمر عقبہ پر۔ ہر جمرے پر قبلہ رخ ہو کر 7 کنکری مارنا ہے اور ہر مرتبہ تکبیر پڑھنا ہے۔ پہلے اور دوسرے جمرے پر کنکری مار کر جمرہ سے کچھ آگے بڑھ کر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کے دعا کریں اور درود شریف پڑھیں، مگر جمر عقبہ پر رمی کر کے نہ ٹھہریں، فوراً واپس آ جائیں، جیسے کہ آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے۔ 12ویں تاریخ بعد زوال اسی طرح تینوں جمروں کی رمی کرے۔ اب اختیار ہے کہ غروب آفتاب سے قبل مکہ مکرمہ کو روانہ ہو اور 13ویں شب وہیں گزارے مکہ میں، لیکن اگر منی میں مغرب کا وقت ہو گیا تو اب 1 روز اور ٹھہرنا ہے اور 13ویں ذی الحجہ کو بعد زوال رمی کر کے مکہ معظمہ کو جانا ہے۔ یہ مسائل آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ اب اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الطیب بعد الرمی الجمار والحلق قبل الافاضہ۔ یہ الگ سے باب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا۔